کہ یہ رات جاگنے کی ہے، اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ شریعت نے کوئی مخصوص عبادت خود ہی نہیں بتائی، تو معلوم ہوا کہ بس اللہ تعالیٰ کی یاد میں، استغفار میں، دعا میں، ذکر و تلاوت میں آدمی جاگتے رہے، لیلۃ القدر نصیب ہو۔ صحیح مسلم میں ہے کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی اور اس عزم کے ساتھ سو گیا کہ فجر بھی جماعت سے پڑھوں گا، اس کی پوری رات عبادت میں گزری، اگرچہ وہ سویا ہوا ہو۔ اس تسلی سے پتہ چلتا ہے کہ امت کا کوئی فرد بھی لیلۃ القدر سے محروم نہیں ہوگا، اور پھر خاص کر معتکفین، متسحرین، جو مسجدوں میں آ کر اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے عبادت کرتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ، اترتے ہیں فرشتے، اور روح اور ارواح یا جبرائیل امین، فیہا، اس رات میں، باذن ربہم، رب کے حکم سے، من کل امر، ہر معاملہ لے کر، سلام، سلام رہتی ہے، یہ رات، حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جائے۔ بس اس نعمت اور اس نزول کا تعلق رات کے اندھیرے سے ہے، رات کے شروع و اخیر سے ہے، اس کا تعلق فجر سے نہیں ہے۔ فجر ہوتے ہی یہ رات مکمل ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔